ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ، بائیڈن کا امریکیوں کو تشدد سے دور رہنے پر زور۔ ٹرمپ ریپبلکن کنونشن میں شرکت کے لیے ملواکی پہنچ گئے۔ غزہ میں پناہ گزین کیمپ میں اسکول پر حملہ، 15 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے صدارتی حریف اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کے بعد امریکیوں کو تشدد سے دور رہنے اور متحد رہنے کی اپیل کی ہے۔ صدارتی امیدوار ٹرمپ پر اتوار کے روز ہونے والے حملے کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ امریکی سیاسی تشدد کی راہ پر نہیں جا سکتے اور نہ ہی انہیں اس راہ پر جانا چاہیے۔ There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever. بائیڈن نے کہا کہ کسی بھی قسم کے تشدد کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم اس تشدد کو معمول بننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بائیڈن نے کہا کہ قاتلانہ حملے کی کوشش ایک ایسا اقدام ہے جو ان کے بقول بطور قوم ہمارے موقف کے برعکس ہے۔ اس سے قبل اتوار کو امریکی صدر بائیڈن نے ایک مختصر خطاب میں سیاسی تشدد کی مذمت کرتے ہوئے قومی یکجہتی پر زور دیا تھا۔ بائیڈن نے سیکیورٹی معاملات کے دوبارہ جائزے کا بھی حکم دیا ہے تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ اتوار کو وائٹ ہاؤس سے مختصر خطاب سے پہلے انہیں ٹرمپ پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ صدر بائیڈن نے US سیکرٹ سروس کو بھی حکم دیا کہ وہ پیر کو ہونے والی ریپبلکن کنونشن کی سیکیورٹی کے تمام اقدامات کا جائزہ لیں۔ ادھر دوسری جانب ٹرمپ نے صدر بائیڈن کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ امریکہ کو متحد کریں۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کی کنونشن میں شرکت کے لیے امریکی ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی پہنچ گئے ہیں، جہاں توقع ہے کہ صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کے طور پر انہیں باضابطہ طور پر نامزد کیا جائے گا۔ پیر کو شروع ہونے والی اس 4 روزہ کنونشن میں ہزاروں مندوبین اور سیاسی کارکن ملواکی شہر میں جمع ہوں گے اور متوقع طور پر کنونشن کی سیکیورٹی کے لیے بڑی تعداد میں پولیس اہلکار بھی موجود ہوں گے۔ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہونے والے اسرائیل کے تازہ حملوں کے بعد جنگ بندی مذاکرات سے الگ نہیں ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں اسرائیل نے حماس کے ایک عسکری رہنما کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حملوں میں اضافہ کر کے قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے ان مذاکرات کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حماس کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز وسطی غزہ میں پناہ گزین کیمپ میں ایک اسکول پر حملے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی فضائیہ نے اس اسکول کی عمارت کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ یہاں حماس کے عسکریت پسند پناہ لیے ہوئے تھے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے خلیج عدن اور اسرائیل کے جنوبی شہر ایلات میں اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حوثی باغی گروپ کے ترجمان نے اتوار کو کہا کہ انہوں نے خلیج عدن میں ایک اسرائیلی بحری جہاز کو بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ایلات شہر میں ایک فوجی ہدف کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حوثی باغی گروپ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ تازہ کارروائیاں خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملے کے رد عمل میں کی گئی ہیں، جہاں غزہ کے صحت کے حکام کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں کم سے کم 90 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حوثی باغی گزشتہ نومبر سے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں بین الاقوامی بحری راستوں پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حملے غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ صومالیہ کی پولیس کا کہنا ہے کہ موغادیشو میں ایک پرہجوم کیفے کے باہر ہونے والے کار بم دھماکے میں کم سے کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ اتوار کو اس وقت ہوا جب بڑی تعداد میں لوگ، جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی، یورو 2024 فٹ بال کپ کا فائنل میچ دیکھ رہے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔